الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وصحبه كنجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یقین دانم دری عالم کی لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو توصل الہ وانت تظہر حبہ فهذا العمر في القيام
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری. دلا غافل ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر تو ایک دن مردہ ہونا ہے. تجھے کیڑوں نے کھانا ہے. محترم سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت، حدیث رسول اللہ میں سے 2 حدیثیں اور چند اشعار پڑھے گئے ہیں. اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے باری تعالی مجھے حق سچ بیان کرنا اللہ توفیق بخشے. مجھ ناچیز کو، آپ بھائی کو، سب مسلمانوں کو، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، ہم سب کو اللہ تعالی سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائے. اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، مسلمان بنایا، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، نبی کی امت کا شرف بخشا. پھر اور کرم ہے اس ذات باری تعالیٰ کا، بہت بڑا عمدہ مہینہ، مخصوص مہینہ، سارے مہینوں میں سے اعلیٰ مہینہ، افضل مہینہ وہ ہمیں نصیب فرمایا. آج جمعہ ہے، تیسرا روزہ ہے. اللہ تعالی ہم کو اس مہمان کا قدر نصیب فرمائے، روزے رکھنے کی اللہ توفیق دے. خیرات ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، حیا ہے، ادب ہے، احترام ہے، رمضان کا نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ایمان والو تمہارے اوپر میں نے روزے فرض کیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں، دور میں سارا دن روزہ ہوتا. مغرب کے ٹائم اگر کوئی سو جاتا بغیر افطاری کے تو پھر اس کا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا. 12 گھنٹے دن، 12 گھنٹے رات، دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ. غفلت میں، بے فکری میں بندہ سو گیا. تو روزے پہلے امتوں میں بھی فرض تھے. میرے نبی کی امتی ہو، میں اللہ نے تمہارے اوپر یہ روزہ رمضان کا فرض کیا ہے جیسے پہلے امتوں میں تھے. مگر اللہ نے اور کرم فرمایا کہ دن کو روزہ ہے اور رات کی چھٹی ہے. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی امتیں گزری، انبیاء گزرے، رسول آئے اور گئے، ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے. یہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ کیوں آیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ.
تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت، تمہارے دل میں اللہ ہی آ جائے، اس کا ڈر پیدا ہو جائے کہ جتنے برے کام ہیں سب چھوٹ جائیں۔ روزے رکھنے سے نکاح آتی ہے، سستی آتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں میں کمی ہوتی ہے، گناہوں میں کمی ہوتی ہے، اعصابی کمزوری ہوئی کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہوتا ہے، جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے ایمان تکڑا ہوتا ہے، ایمان میں نور پیدا ہوتا ہے، ایمان میں تقویت آتی ہے، اور بندہ اللہ کے ہاں بھی مقرب ہوتا ہے اس روزے رکھنے سے، کہ سارا دن روزہ رکھا، بدعات سے، خرافات سے، بری محفل سے، برے دوستوں سے، گندی باتوں سے وہ پرہیز کرتا ہے، وقت پہ کھاتا ہے، وقت پہ سوتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسرا معنی اللہ سے ڈرنے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ فرماتے ہیں قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے پر ایک بہت بڑا عظیم مہینہ، عظمت والا، شرافت والا، تکریم والا، عزت والا، عظمت والا میں نے بھیجا ہے اور بنایا ہے 12 مہینوں میں سے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور رمضان۔ شہر عظیم، اظلکم شہر عظیم، تمہارے پر رحمت کا سایہ اور رحمت والا مہینہ، بہت بڑا مہینہ ہے۔ اور یہ کیسا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ پورا قرآن 23 سال اترا، مگر یہ پورا قرآن جو ہے اوپر سے کیسے آیا؟ فی لیلۃ القدر، رمضان کی آخری حصوں میں سے، تاک راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے، لوح مکنون سے قرآن کو اتار کر آسمانی دنیا پہ جمع کیا اور وہیں رکھا، حسب ضرورت وہیں سے تھوڑا تھوڑا آتا رہا۔ تو اسی رمضان میں قرآن آیا۔ رمضان اعلیٰ شان مہینہ، عظمت والا، اس میں قرآن آیا، قرآن کا نزول ہوا، تو اس رمضان کو 2 چاند لگ گئے، نورانیت بڑھ گئی، عزت بڑھ گئی، عظمت بڑھ گئی۔ خیر من الف شہر، اور یہ ایسا مہینہ، اس کی ایک رات ایسے ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ ان راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ تو رمضان کا مہینہ بھی شان والا، رمضان میں قرآن آیا تو وہ بھی شان والا۔ پھر اسی رمضان میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، سبحان اللہ۔ رمضان بھی شان والا، قرآن بھی شان والا، نبی کو نبوت ملی تو وہ بھی شان والی۔ اور اللہ فرماتے ہیں بقیہ میرا حصہ تھا، میں بھی آ گیا۔ اللہ کی رحمت، قدرت، نورانیت بھی آئی، نبی کو نبوت ملی، قرآن کا نزول ہوا رمضان مبارک میں، تو نور علی نور ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، اس رمضان کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت افضل اور اعلیٰ ہے، دن ہو یا رات ہو۔ کیوں؟ رمضان کی پہلی رات آئی، چاند نظر آیا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ابلیس کو، اس کی اولاد کو، جو سرکش شیطان ہیں، فسادی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بدوا کر فی سلسلۃ الشیاطین، زمرۃ الشیاطین، زنجیروں سے باندھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں ڈال دیا۔ جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ میں نے
امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے یہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، امت تو بہت ہے مگر امت میں بھی فرقے ہیں. مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے اللہ کی رحمت ہوئی کہ دشمن کو باندھ دیا، ہمیں آزاد چھوڑ دیا. مسلمان آزاد ہو گیا، جیل سے نکل گیا. کیا کروں جی، قید میں ہوں، دنیا کی ہوا نصیب نہیں ہے، دوستوں سے ملنا نصیب نہیں ہے، جرم ہو گیا، جیل کے قید خانہ میں ہیں، کال کوٹڑی میں ہیں. تو رمضان کے آنے سے اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا کہ تمہارا دوست، تمہارا دشمن میں نے باندھ دیا اور تمہیں میں نے آزاد چھوڑ دیا ہے. اب تمہیں حیا آنا چاہیے کہ کل کو کہو اللہ 11 مہینے تو شیطان جڑا رہا، رمضان میں بھی اس نے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا، اس لیے شیطان کو ہم نے باندھ دیا اور تمہیں آزاد چھوڑ دیا. اب تمہاری مرضی کہ شیطان تو گیا، شیطان والے راستے پہ چلو یا رحمان والے راستے پہ. ہمارا دشمن جانی اور مالی، باپ کا دشمن، ماں کا دشمن، خدا کا دشمن، ان شیطان لکم عدو مبین. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے میرے بندیو، شیطان تمہارا دشمن ہے. اللہ نے کہا ہے. اس کی مثال ہے باپ مر رہا ہو اور اولاد کو بلائے، بچے ادھر آؤ میری وصیت ہے، فلاں بندے سے میری دشمنی تھی، جھگڑا تھا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد اس بندے سے بولنا، کھانا پینا، شادی برادری کبھی نہیں کرنا، یہ میری وصیت ہے. باپ مر گیا، بیٹی کہتی تھی ابا نے منع کیا تھا، کیا کریں؟ ابا نے قرآن دیا تھا، ابا نے قسم دی تھی کہ اس گھر سے بچ کے رہنا، لہٰذا ہم اس سے رشتہ ناتا، مرنا جینا، خوشی غمی نہیں کریں گے. انہیں باپ نے منع فرمایا. ذات کبریا باری تعالی رب ذوالجلال فرما رہے ہیں میرے بندیو، ان شیطان لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، ننگا ظاہر باہر دشمن ہے. اس نے آدم کو ورگلایا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا. اس کے وسوسوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی محفلوں سے، بری دوستی سے، خرافات بدعات سے بچ کے رہنا، یہ تمہارا دشمن ہے. تو بھائی اس ذات کا کتنا کرم ہے کہ رمضان کی پہلی رات آئی، شیطان کو اللہ نے باندھ دیا اور ہمیں آزاد چھوڑا. اب تمہاری مرضی، روزہ رکھو، رات کو نفلی عبادت کرو، سنت مؤکدہ، تراویح پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، استغفار پڑھو، مجھے یاد کرو. اور رمضان میں جتنا یاد کرو گے ویسے میں اللہ یاد کرتا ہوں. اللہ کو کوئی یاد کرے یا نہ کرے وہ کرتا ہے. اللہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، اللہ کے نام کے لیے کوئی دے تو اللہ ڈبل دیتا ہے. اللہ دشمن کو بھی دیتا ہے. اتنا دیا ہوا یورپی ممالک کو، انگریز کو، یہودی کو، اللہ اپنے دشمن کو کتنا دے رہا ہے، اور مسلمان کو، اپنے دوست کو، ماننے والے کو آزماتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس کی فراوانی، اس کی افزودی، اس کی عنایت اور کرم بہت ہے. لہذا یہ رمضان کا مہینہ مہمان ہے. مہمان آتا ہے، خوشامد کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مہمان اتنا کھائے، بستر اچھا، خدمت اچھی، تاکہ جب واپس جائے تو لوگوں سے کہے سبحان اللہ کیا خدمت کی میری. تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ مہمان آیا ہے. ہم اس کا قدر کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کے لمحات کو جانے پہچانیں گے کہ اس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر منٹ قیمت والا ہے، بہت عظمت والا ہے. اور فائدہ کیا ہوگا قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. قرآن میرے سامنے ہے اور رمضان چل رہا ہے. یہ شفعان یوم القیامہ، القرآن و الصوم، روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آ کے بندے کی سفارش کریں. سفارش جانتے ہو، ضمانت جانتے ہو. میں جی اس کی سفارش کر رہا ہوں، سچو صاحب
یہ کل کو غلطی نہیں کرے گا، میرے منہ کی طرف دے کے اس کو چھوڑ دے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، وڈیرا آیا ہے، صدر صاحب آئے ہیں، برادری کا بڑا ہے، قوم کا بڑا ہے، محلے کا بڑا ہے، تو میرے بھائیوں قیامت کے دن روزہ اور قرآن، رات کو قرآن سنتا ہے، پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، 14 گھنٹے ایک قطرہ بھی پانی کا پیٹ میں نہیں جانے دیتا، تو قرآن اور رمضان اللہ کی بارگاہ میں آ کر بندے کی سفارش کریں گے، اللہ میں سچا ہوں، روزہ کہے گا میں بھی سچا، تو نے بھیجا۔ اس بندے نے بن تیرے حکم کو مانا، اس نے روزہ بھی رکھا تھا، تھکا مانا، پھر بھی رات کو نماز کے ذریعے قرآن سنتا تھا، لہٰذا اس کی سفارش کرتے ہیں، اس کو جنت میں بھیج۔ قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا، تو بھائیوں ان کی سفارش سے صفات قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انسان کو، بندے کو، نبی کی امتی کو ضرور جنت کا داخلہ دے۔ ویسے ایک عمل کرو، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ رمضان کے علاوہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے 10 نیکی لکھی جاتی ہے، عشر امثالہا، 1 روپیہ دیا 10 روپے لکھے گئے، ایک عمل کیا 10 نیکی لکھی گئی۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، ایک گناہ کیا 1 گناہ لکھا گیا۔ رمضان کا مہینہ آیا، کمن ادی فریضۃ کمن ادی 70 فریضہ، ایک نیکی کی 70 نیکی لکھی، الف 70 گناہ معاف ہو گیا، 70 درجے بلند ہو گئے، 70 نیکی لکھی گئی۔ رمضان کا مہینہ جیسے آتا ہے، پکوڑے والا، سموسے والا، جلیبی والا، سبزی والا، کپڑے والا، سرخی پاؤڈر والا، چینی آٹے والا، ہر بندہ آج کا مسلمان کہتے ہیں کمائی کا مہینہ آ گیا ہے، جتنا لوٹو، ڈبل کماؤ، ٹرپل کماؤ، رمضان کا مہینہ ہے۔ تربوزہ لو 20 روپے، بیچو 40 روپے، سبزی لو 10 روپے، بیچو 40 روپے، 20 کا 40 میں، 40 کا 80 میں، کیوں بھائی؟ کمائی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ اس میں تخفیف کریں، 40 کا 30 بیچیں، 30 کا 20 بیچیں، 20 کا 10 بیچیں، تو وہ کمانے کا ذریعہ ہے کہ رمضان ہے، ہر ایک لیتا بیچارہ مجبور ہے۔ وجہ اس کو کہ نیچے آنا تھا کہ مال سستا بیچوں، مجھے ثواب ہو، ثواب بھی کماؤں، رزق میں اضافہ بھی کماؤں، اللہ کی رضا بھی چاہوں۔ مگر مسلمان کہتا نہیں، مال کمانا ہے، ظلم کر کے، بربریت کر کے، ستم کر کے منافع ڈبل ملے گا، لینے والا لیتا ہے، یہ خوش ہو کے کما رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ہو، میں نے تمہارے لیے رمضان کے علاوہ 1 گناہ 1 لکھا جائے گا، نیکی 10، اور رمضان جب آیا ہم نے اس کو بڑھا چڑھا دیا، 70 نیکی، 70 گناہ معاف، 70 درجے بلند، ایک ایک قدم پہ۔ فرمایا فریضۃ فیہا ثواب، شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، کوئی گالی دے، کوئی گالی نکالے، کوئی بک بک کرے، اسے بہو، میں روزے دار ہوں بھائی، مہربانی کر، تو تکڑا ہے، تو ہمت والا ہے، میں کمزور ہوں، مجھے روزہ ہے، کیونکہ زبان کو روزہ ہے کہ غلط نہیں بکنا، گالی نہیں نکالنی، گیلا نہیں کرنی، گند نہیں بولنا، شراب نہیں پینی، جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ ویسے گناہ ہے، رمضان میں ڈبل گناہ ہے، بندہ جھوٹ بولتا ہے تو منہ سے بدبو آتی ہے، رحمت کے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، شیطان آ جائے گا۔ اور یہ جھوٹ جو ہے، جھوٹ کوڑا، پوری بیماری کی جڑ ہے۔ اسد کو یوتی ملکہ سے بج ہوتی، بات آ گئی، سچ میں نجات ہے، سچ میں بھلائی ہے، سچ میں کامیابی ہے، جان جائے تو جائے مگر سچائی کو نہ چھوڑو۔ کونوا مع الصادقین، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ایمان والو
سچے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچ بولنا بڑی نعمت ہے۔ سچ بولتے بولتے بندہ سچا لکھا جاتا ہے، جھوٹ بولتے بولتے بندہ کاذب اور کذاب لکھا جاتا ہے۔ سچ میں نجات ہے، الصدق ینجی والکذب یہدی۔ جھوٹ میں بربادی، کتنے بولے گا؟ ایک کے بجائے 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹ جو ہے ہر بیماری کی جڑ ہے۔ جھوٹ کیا سارا معاملہ ٹھیک ہے، اور جھوٹ آیا پورے گھر میں بربادی، قانون میں بربادی، عدالت میں بربادی، کابینہ میں بربادی۔ جھوٹ پہ جھوٹ ہے، جھوٹ پہ جھوٹ ہے۔ یہ بناؤ، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو۔ سچ میں چلے گا تو کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، زبان کی حفاظت ہے کہ گند نہیں بولتا۔ میں روزے دار ہوں، کانوں کی حفاظت کرتا ہے تو فرمایا شہر الصبر، صبر کا مہینہ، اور جو بندہ صبر کرتا ہے والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ انبیاء نے صبر کیا، آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک بدلہ لینے والے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں، تم میں سے بڑا پہلوان کون ہے؟ پہلوان آپ جانتے ہیں، کبڈی کھیلے، کشتی کھیلے، ملاکھڑا کھیلے، بھاگے۔ صحابہ نے کہا بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے حریف کو، سامنے والے کو نیچے دبا کے اوپر چڑھ جائے، اس کی کمر لگا دے۔ یا رسول اللہ یہ پہلوان ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سمجھا نہیں۔ پہلوان اس کو کہتے ہیں اسلام میں بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، مار بھی سکتا ہے مگر اسے معاف کر کے صبر کرتا ہے۔ اس جیسا پہلوان اللہ کے بارگاہ میں نہیں۔ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کر لیا، اللہ نے چھوڑ دیا۔ اللہ میں بدلہ لے سکتا ہوں مگر نہیں لیتا، تو جان تیرا بندہ جانے۔ اللہ فرماتے تجھے ثواب دوں گا، اس کے میں ساتھ خود لڑوں گا۔ اللہ خفیہ لڑتا ہے کیونکہ میرے بندے نے میرے اوپر چھوڑ دیا۔ تو بھائیوں، وشہر المواسات، برابری کا مہینہ۔ دیکھو رمضان کے علاوہ ہم کھاتے ہیں، ایک چیز کھائیں دوسری تیسری کھائیں، بدہضم ہو گیا، الٹی آ گئی، پیٹ میں گیس ہو گیا، بدہضمی ہو گئی، سر میں چکر ہیں، گھوم رہا ہے، کیا ہوا؟ مال کھایا بگڑ گیا۔ یزاد فیہ رزق المؤمن، رمضان کا مہینہ آیا، 70 چیزیں کھا لی، کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا یہی تو نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی میری اپنی امت کو کہہ دے یزاد فیہ رزق المؤمن، رمضان میں میں مومن کے لیے رزق بڑھا دیتا ہوں۔ میٹھا ہے، نمکین ہے، کڑوا ہے، شربت ہے، تربوزہ ہے، خربوزہ ہے، گرما ہے، سردہ ہے، کیلا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلا 70 کھانے کھا کے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ کس کی مہمانی ہے؟ بولو تو صحیح۔ مہمان اللہ نے بھیجا رمضان، ہم نے مہمان کا قدر کیا تو جس نے بھیجا اس نے ہمارا قدر کیا۔ غریب کا گھر بھی بھرا ہوا ہے، امیر کا گھر بھی بھرا ہوا ہے، مسجد تو سبحان اللہ، ملا کھا کھا کے پھٹتا نہیں ہے، اتنا کھاتا ہے مال آتا ہے، لوگ بھیجتے ہیں، کہتا ہے بس کرو یار بہت آ گیا، کہتا ہے کدھر دیں؟ لے لو مول صاحب تم بھی کھاؤ، آپ اور بھی کھائیں۔ یزاد فیہ رزق المؤمن، مومن کا رزق بڑھ گیا رمضان میں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں تم نے میرے مہمان کا قدر کیا، میں نے تمہیں وہ دیا وہ دیا۔ جو جس پھل کا سیزن بھی نہ ہو، موسم بھی نہ ہو، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آڑتی حضرات، تاجر حضرات چھپا کے رکھتے ہیں کہ مال کو جمع کر دو ایسیوں میں، پلانٹ میں، رمضان آئے گا مال بکے گا، منافع بھی کمائیں گے۔ جس کی سیزن بھی نہیں، جس کا موسم بھی نہیں ہے، بے موسمہ پھل تمہارے سامنے ہیں۔ یزاد فیہ رزق المؤمن، میرا بندہ تو میرے مہمان کا قدر کر، میں تیرا قدر کروں۔ مواسات کا، برابری کا مہینہ، غریب امیر ساتھ ہے، نماز میں بھی ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوئے،
غریب بھی کھڑا ہے، امیر بھی کھڑا ہے، تاجر بھی کھڑا ہے، کالا بھی کھڑا ہے، گورا بھی کھڑا ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں امیر ہوں دور ہو جاتا نہیں۔ تو بھائیو، مواسات کا، برابری کا مہینہ، صبر کا مہینہ، جنت کی کمائی کا مہینہ، اور آپ کے لیے، ہمارے لیے رزق کی روانی اور بڑھ گئی۔ من فطر فیہ صائما، کسی کو روزہ رکھواتا ہے، کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس دور میں غربت کا زمانہ، پھر جو کافر تھے مسلمان ہوئے، ازمائشیں آئیں، برادری چھوڑ گئی، ماں باپ چھوڑ گئے، گھروں سے نکال دیا، گھر بھی دیا، کمائی بھی گئی، مسافر بن گئے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے طعام نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم کیسے کھلائیں؟ فرمایا ایک کھجور، ایک پانی کا گھونٹ، ایک شربت کا گھونٹ، ایک دودھ کا گھونٹ کسی کو پلا دیا، روزہ افطار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا، مغفرۃ لذنوبہ وعوتق رغبتہ، کہ ایک بندے کو آزاد کرنے کا اللہ ثواب دیتا ہے۔ یہ روزہ رکھوانا، روزہ کھلوانا بہت بڑا ثواب ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے، عزت اور عظمت والا مہینہ ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ مرد حضرات، عورت حضرات، یہ نہیں ہے کہ اسلام صرف مردوں کے لیے ہے، جیسے مردوں کے حقوق ہیں ایسے عورتوں کو بھی حقوق ہے۔ عاقل ہو، بالغ ہو، عاقل، سمجھدار، چریا نہیں، جس کو اپنا پتہ نہیں ہے اس پہ روزہ فرض نہیں، ہوش سے بے ہوش سے۔ کتنے بندے جو ننگے گھوم رہے ہیں، گٹروں میں پڑے ہیں، روڈوں میں، عقل نہیں۔ عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر نماز بھی فرض ہے 12 مہینے، اور روزہ رمضان کا فرض ہے۔ نماز ہر حال میں معاف نہیں ہے، نماز ہر حال میں معاف نہیں ہے۔ عورت کے لیے 7 دن 8 دن جو قدرت کا نظام ہے، اس کے لیے معافی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے۔ خصوصی ایام میں فرمایا نماز بھی معاف ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، تسبیحات پڑھ سکتی ہے، بسم اللہ پڑھ سکتی ہے، اللہ کا نام لے سکتی ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، قرآن کھول کے نہیں پڑھنا، اس لیے کہ اس کا وجود پلید ہے، تو اس کی نماز اگر چھوٹ گئی تو معاف ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو فرمایا رمضان کے روزے کا اور شان ہے، 7 روزے، 8 روزے، 6 روزے جو چھوٹ گئے ہیں، عورت نے نہیں رکھی، اس کی قضا ہے۔ آپ نے درد سنا ہے، بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، وہ بیچارہ پیاسا رہتا ہے، بار بار منہ خشک ہو جاتے ہیں، روزہ نہ رکھے، کفارہ دے۔ مسافر ہے، روزہ نہ رکھے اتنے دن کے بعد، پھر جب رمضان گزر جائے اس کے روزے پورے کرے۔ تو رمضان نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ رمضان میں اللہ نے آسانی فرمائی کہ روزہ رکھے، اگر بیمار ہے، ہارٹ کا مریض ہے، کینسر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، ٹی بی کا مریض ہے، ٹراما سینٹر ہے، دماغ کام نہیں کر رہا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے روزہ نہ رکھے، طاقت ہے تو بعد میں رکھے، نہیں 100 روپیہ فی روزے کا، 30 روزے 3000، 29 روزے 2900۔ غریب کو، مسکین کو، مجاہد کو، مسافر کو، یتیم کو، بیوہ کو، لنگڑے کو، لولہے کو، مدرسے میں محتاج ہے اس کو ادا کرے تاکہ میرا کفارہ ادا ہو جائے۔ تکڑا ہے، ڈنڈا موٹا، اٹا گھٹا، سٹا مٹا ہماری طرح، اور روزہ نہیں رکھتا، مجرم ہے، خدا کا باغی ہے، اس نے رمضان کا قدر نہیں کیا، رمضان کے روزے کا قدر نہیں کیا، اس نے قرآن کا قدر نہیں کیا، اللہ کے حکم کا قدر نہیں کیا، یہ رب کا مجرم ہے، لہذا اس کے لیے معافی نہیں۔ اور میں تو مر جاؤں گا، رمضان میں مر گیا وہ اور کیا چاہیے۔ فرمایا ایمان والا تھا، روزہ رکھا، افطاری سے پہلے مر گیا، اس کی افطاری کہاں ہے؟ جنت میں حوض کوثر، کیونکہ رب کا مہمان ہے۔ اللہ فرماتے آ جا جنت میں آ کے افطاری کر، صبح مرنا تو ہے ہی،
بندے سے بندہ سکتے ہی نہیں ہے، جتنا بھاگے، نوجوان بچے ہو، نوجوان بھائی ہو، بوڑھے ہو، ماؤں بہنوں، روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، پیسہ ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، پیسہ ہے تو حج فرض ہے، پیسہ ہے یا نہیں جہاد فرض ہے، نماز ہر حال میں فرض ہے، غریب ہے تو پھر بھی پڑھے گا، امیر ہے تو ہر بندے پہ کلمہ پڑھنے والے پہ نماز فرض ہے، رمضان میں روزہ فرض ہے، منت کا روزہ ہے، اللہ میری شادی ہو جائے میں اتنے روزے رکھوں گا، شادی ہوگی روزے رکھے، اللہ مجھے بچہ دے دے میں 10 روزے رکھوں گا، اللہ نے لڑکا دے دیا 10 روزے رکھے، میرا فلاں کام ہو جائے میں 3 روزے رکھوں گا، یہ واجب ہے نفلی، منت کا روزہ ہے، اور ایک ہر مہینے کے 3 روزے نفلی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے 3 روزے رکھتا ہوں، روزہ رکھے۔ تو بھائیو، اللہ کی طرف سے آزادی ہے، جو چاہے کرے، مگر کرے کس کے لیے؟ بولو، اللہ کے لیے۔ اگر روزہ نہیں رکھتا تو یہی رمضان، یہی قرآن، یہی روزہ قیامت کے دن کسی کو چھڑوا کے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے نہیں رکھا، نہ قرآن کی تراویح پڑھی، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ قرآن سنا، نہ اس نے روزہ چھوڑا، سگریٹ ویسے پی رہا ہے، ہوٹلوں پہ ویسے بیٹھا ہوا ہے، جنکشن لگا ہوا ہے، اور سمجھتا ہے کچھ نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے جیسے یہ دنیا کی زندگی ہے، قبر بھی ایسے ہے، پھر حشر بھی ایسے ہے، پھر نشر بھی ایسے ہے، میزان عدل بھی ایسے، نہیں بھائی نہیں، ادھر تو رحیم اللہ ہے، وہاں قہر ہوگا، آج رحیم ہے، 70 دفعہ گناہ کیا دن میں، پھر بھی شام کو واپس آ جائے، توبہ کر لے، اللہ فرماتے ہیں 70 مرتن، میں پھر بھی 70 دفعہ گناہ کرے، پھر بھی میرے دروازے پہ آ جائے تو بخش دوں، اور کہتا میں تو تکڑا ہوں، میں نہیں روزہ رکھتا، میں نہیں نماز پڑھتا، میں نہیں قرآن پڑھتا، تو پھر یہی قرآن جو ہمارے سامنے ہے، روزہ کی شکل ہوگی، قرآن کی شکل ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ یہ جا رہا ہے، اس کو پکڑ، اس کو ہاتھ میں رمضان کا روزہ پکڑے گا، قرآن پکڑے گا، اور اس کو جہنم میں ڈلوائیں گے کہ اس نے تیرے بھیجے وہ مہمان کا قدر نہیں کیا، یہ ہوتا کون ہے جنت میں جائے؟ ہم نے سمجھا ہوا ہے قبر بھی ٹمپریلی ہے، اگلے جان کو عارضی ہے۔ بھائیو، دکان کیوں بنایا؟ مال کمانا ہے۔ بھینس کیوں خریدی؟ دودھ بیچنا ہے۔ گھر کیوں بنایا؟ شادی کرنی ہے، مقصد سے باہر نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہمیں بنایا تو کسی مقصد کے لیے بنایا، فضول نہیں بنایا۔ اس نے بڑی محنت کی، حکم سے وہ بچہ ایک دن میں بن سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو حکم سے بنایا، اور اللہ نے 9 مہینے محنت کی ماں کے پیٹ میں، اور 9 مہینے کے بعد بچہ دیا، بیٹی دی، کالا گورا دیا، امیر غریب دیا، شاہ گدا دیا، چاندیا بھتار دیا۔ اس نے بنایا مقصد کے لیے کہ میرا بندہ میرا شکر کرے گا، مجھے یاد کرے گا۔ یہ بڑا ہو کے باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا، اللہ کو اللہ نہیں مانتا، اس سے ڈرتا نہیں ہے، عیاش ہو گیا، اوباش ہو گیا، شتر بے بہار ہو گیا، میری مرضی میں جو چاہوں فرما نہیں۔ ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک زمانہ تھا تیرا نام ہی نہیں، ہمارا نام بھی نہیں، لم یکن شیئا مذکورا، اور تیرا نام بھی نہیں تھا، خان صاحبہ، چودھری صاحبہ، مولوی صاحبہ، تیرا نام بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ، میں نے تجھے گندے پانی سے بنایا، امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا۔ کس نے بنایا؟ 10 روپے دے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، کوئی 1000 دے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تھینک یو ویری مچ۔ جس نے مفت میں بچہ دیا اس کا قدر ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے، سیزن کا مہینہ، کمائی کا مہینہ، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ۔ عورت بھی روزہ رکھے، مرد بھی رکھے، جتنا بھی ہو جائے رکھے۔ میں تو کام کرتی ہوں، میں باسی ہوں، میں مزدور ہوں، تو رمضان کے مہینے 11 مہینے کھایا، پیٹ نہیں بھرا، رمضان کو چھوڑ نہیں کرنا، اللہ دے اس کے سہارے پہ۔ روزہ فرض ہے، رکھنا ہے،
میں مر جاؤں گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، مرنا تو ہے ہی ہے، بخار سے مرنا ہے، ٹی بی سے مرنا ہے، ایکسیڈنٹ سے مرنا ہے، ہارٹ سے مرنا ہے، شوگر سے، کینسر سے، دکھ سے، گلے میں پھندا ڈال کے مرنا ہے، محبت میں مرنا تو ہے ہی ہے، اور روزہ رکھ کے مر گیا تو اس سے ایسی موت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال رمضان میں روزہ بھی رکھنا ہے، رمضان میں خرچ بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والو لا الہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد مسلمان ہو گیا، اس پہ عمل کرے مومن ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، ایمان والو، کلمہ پڑھنے والوں، محمد الرسول اللہ کو آخر الزمان نبی ماننے والوں، اللہ کو ماننے والوں، قرآن کو ماننے والوں، جنت کو ماننے والوں، قبر کو ماننے والوں، مرنے جینے کو ماننے والوں، اٹھنے کو ماننے والوں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، ایمان والو خرچ کرو، من قبل، کیا کرو؟ خرچ کرو، خرچہ کرو۔ اللہ کیسے کریں؟ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو، مما، من ما، حیث ما، عربی میں ہے من ما حیث ما، جو کچھ تمہیں میں نے دیا ہے، گاجر ہے، مولی ہے، گوبھی ہے، بند گوبھی ہے، گھاس ہے، گندم ہے، چاول ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، مکئی ہے، گنا ہے، چینی، گڑ ہے، کتنا گنیں گے، سبزی ہیں، ترکاتی ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، او ایمان والے ہو، مجھے ماننے والے ہو، میرے بندے ہو، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو کچھ میں نے تمہیں رزق دیا ہے۔ گاؤں میں جائیں، شہر میں جائیں، دیہاتوں میں جائیں، سبحان اللہ کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں یار۔ ایک بھری گھاس کی دے دے، ایک پھلی گندم کی دے دے، گوبھی لگی ہوئے پھول دے دے، ایک مولی توڑ دے، اللہ فرماتے ہیں دے دے۔ اللہ کس کے نام کا دوں؟ فرمائے میرے نام پہ دے دے۔ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو، مما، من ما، حیث ما، جو کچھ میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس دن سے پہلے دے لو، بانٹنا ہے بانٹ لو، خرچ کرنا ہے خرچ کر لو، نماز پڑھنی ہے پڑھ لو، صدقہ دینا ہے دے لو، زکوٰۃ دینی ہے دے لو، نماز پڑھنی ہے پڑھ لو، حج کرنا ہے، اچھے کام کرو، مما رزقناکم، جو کچھ میں نے دیا ہے اس سے پہلے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس دن سے پہلے، مرنے سے، یوم لا بیع، جب بندہ مرتا ہے، مرنا کہ نہیں مرنا؟ بولو جی، مرنا نہیں مرنا؟ بولتے نہیں، مومن کو بولو نا مرتا کہتا سبحان اللہ، اور ہمارے جیسے کو بولو کہتا تو مر، دعا کر میری 50 سال اور زندگی بڑھ جائے، الف سنہ، 1000 سال ہو جائے، ارے میں نے جینا ہے، ابھی تو گھر ایک بنایا دوسرا بنانا ہے، ایک شادی کی دوسری کرنی ہے، دوسرے سے پوچھو کہتا تیسری کرنی ہے، تیسری والا کہتا ہے چوتھی کرنی ہے، کوٹھی بنانی ہے، بنگلہ گاڑی بنانی ہے، اس نے اللہ سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کلمہ پڑھنے والوں، محمد رسول اللہ کی امتی، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو، دو، جو کچھ میں نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل سے پہلے، ان یاتی یوم لا بیع،
اس دن سے پہلے کہ مرنے کا ٹائم آئے یا قیامت کا دن آ جائے، جب بندہ مرتا ہے سانس ادھر سے ادھر آ گئی، چاہے کوئی بیمار ہے، ایک تو ہارٹ اٹیک میں اچانک مر گیا، نہ وصیت کر سکا، نہ بیوی سے بول سکا، نہ بچوں کو بتا سکا، نہ دوستوں سے بول سکا، بیٹھا ہوا تھا گرا گیا، کیا ہوا؟ ہارٹ بند ہو گیا، دل ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کی دھڑکن رکی گیا، ایک کو 6 مہینے لگ گئے، کسی کو سال لگ گیا، کسی کو 10 دن لگ گئے، سکرات لگی ہوئی ہے، 4 پئی پہ پڑا ہے، برادری چھوڑ گئی، رشتہ دار چھوڑ گئے، اولاد تنگ ہو گئی، بیوی تنگ ہو گئی، مال گیا، فیکٹری گئی، کوٹھی گئی، ریو ہو گئی، سیو ہو گئی، بڑی بڑی گاڑی، نوکر چاکر، شاہو گدا، کمانڈو، گارڈ، سیکورٹی سب گئی، اکیلا پڑا ہے، مکھیاں بڑ بڑ کر رہی ہیں، دبانے والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، جدائی کا ٹائم آ گیا، بندہ بے ہوش ہو گیا، ہوش آتا ہے پھر بے ہوش ہے، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ڈاکٹروں نے کہا جناب علاج نہیں ہے، دوائی ختم ہے، کوئی لگتی نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ دعا ہے، دعا، دوا نہیں ہے، علاج نہیں ہے، گولی نہیں ہے، انجیکشن نہیں ہے، اس کا علاج ہے ہی نہیں، کیا بچا ہے؟ دعا، کیا بچا بھائی؟ قرآن ہے، مولوی صاحب جی، پیر صاحب جی، امام صاحب جی دعا کر ابا بیمار ہے، بولتا نہیں ہے، پانی منہ سے نکل رہا ہے، سوکھ گیا ہے، آنکھیں گھس گئی ہیں، نہ دائیں نہ بائیں، وکیل بلا مول صاحب کو یاسین پڑھے، سورۃ تغابن پڑھے، الحمد شریف پڑھے، برے اور جان چھوٹا، گلے پڑ گیا ہے، مرتا نہیں، قیل من راق وظن انہ الفراق، یقین آ گیا جدائی ہو گئی، کچھ کام نہ آیا، فیکٹری کام نہ آئی، دولت کام نہ آئی، بیوی کام نہ آئی، بچے کام نہ آئے، یار دوست کام نہ آئے، چن مکھنا کام نہ آیا، کچھ بھی نہ آیا، وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، ٹانگیں مل گئی، یوں بھی نہیں ہوتی، یوں ہوتی ہے تو یوں نہیں ہو سکتی، کوئی کھینچتا تو سیدھی ہوتی ہے، یوں نہیں کر سکتا، کوئی آتا ہے ملا، ارے یوں تو کرو، قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اوپر والا کہتا حال سنا، فیکٹری والا 3-3 ہزار 5-5 ہزار مزدور کام کر رہے ہیں، لاکھوں دن میں کماتا ہے، ڈنڈا ہلائے تو فوج ہل جائے، غلط فیصلہ کرے صحیح کرے پوچھنے والا کوئی، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ، یہ مر رہا ہے، جدائی ہو رہی ہے، قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، آج بھی اور قیامت کے دن بھی، فلا صدق ولا صلی، نہ صدقہ کیا، نہ سچ بولا، نہ خیرات کی، نہ زکوٰۃ دی، ولا صلی، اذان سنتا تھا محفل میں، اذان سنتا تھا ہوٹل میں، اذان سنتا تھا کھرکاٹوں میں، اذان سنتا تھا تاش میں، اذان سنتا تھا لڈو میں، اذان سنتا تھا گیموں میں، فلا صدق ولا صلی، نہ سچ بولا، نہ سچے کام کیے، نہ صدقہ دیا، نہ خیرات دی، نہ میرے حکم کو مان کر مسجد میں آیا، نہ گھر میں نماز، نہ مسجد میں نماز، ولیکن کذب وتولى، جاؤ جا مولوی صاحب نماز پڑھو، ولیکن وہ بات سمجھ آ رہی ہے، ولیکن کذب وتولى، آکڑ بھی کرتا ہے، مولوی پہ ناراض ہوتا ہے، مولوی صاحب کو روٹی دیتے ہیں، سر کھا گیا، بعض تو یوں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب اسپیکر ہٹا لو، نیند اکھڑ جاتی ہے، صبح اللہ اکبر ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے نا، ڈر جاتے ہیں، اللہ اکبر سے بھی ڈرتا ہے، لا حول ولا قوت،
فلا صدق ولا صلی ولکن کذب، جھوٹ، کھانے میں جھوٹ، بولنے میں جھوٹ، تولنے میں جھوٹ، چلنے میں جھوٹ، تجارت میں جھوٹ، لباس میں جھوٹ، شعار میں جھوٹ، شکل میں جھوٹ، کوڑی کوڑ، پٹرول میں، صابن میں، دال میں، چاول میں، سبزی میں، ترکاری میں، پوری زندگی جھوٹ اور کاروبار میں۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ۔ کدھر جا رہا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھ کے گھر جاتا ہے، تو پڑھ لے۔ اولا لک فاولا، بربادی ہو تیرے لیے، ہلاکت ہو تیرے لیے، وہ کھانا خراب ہو تیرا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ بولو تو، اللہ کہہ رہا ہے۔ اولا لک فاولا، تیری گردن ٹوٹے، تیرا مڑکا بھجے سرکی میں، او لعنت ہو تیرے اوپر۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، بربادی پہ بربادی۔ یہ مال کمانا، بنگلہ بنانا، کوٹھی بنانا، گاڑی خریدنا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال وہ ہے جو کس کے دروازے پہ آئے؟ بولو، اولا لک فاولا۔ ادھا کو نیند آ گئی۔ اولا لک فاولا، توجہ طلب ہے۔ ثم اولا لک فاولا، بھائی میری طرف ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایسے بنایا گیا ہوں، محنت نہیں لگی۔ جناب توجہ طلب ہے، گاڑی خراب ہے، کاریگر ایکسل ٹوٹ گیا ہے، سپرنگ ٹیڑھا ہو گیا ہے، 100 روپیہ لگے گا جو اس کو بناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا کہتا ہے؟ ایسا بنایا گیا۔ شادی شدہ حضرات، شادی والے ہو، جوڑے والے ہو، بچوں والے ہو، ایحسب الانسان ان یترک سدی، اللہ فرماتے ذرا نیچے آ جا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، تجھے یاد ہی نہیں ہے، تو نے شادی کی، محبتیں کی، سبحان اللہ، ڈسکو بن گیا، ماڈرن بن گیا، شادی کر کے خوش ہو رہا۔ کہتے ہیں ابھی پیدا نہیں کرنا، 6 مہینے اور 6 سال اولاد نہیں پیدا کرنا۔ پھر روزہ آتا ہے، بیوی کو مارتے ہیں، بچہ پیدا کیوں ہو گیا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا میرا کیا، اس نے بنایا، کیوں بنایا؟ کہتا ہے میں کو فاضل بنا گیا ہوں۔ الم یک نطفۃ، ہو پیشاب کی پیداوار، گندے پانی سے بنایا انسان۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقہ، گندے پانی سے میں نے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے علقہ بنایا، بلبلہ بنایا، پھر میں نے پھٹا دیا پانی اور خون کو، لبلبا ہو گیا، پھر میں نے بوٹی بنائی، بوٹی میں ہڈیاں جوڑی، ہڈیوں کو اندر جوڑا، 9 مہینے نقشے بناتا رہا۔ یا ایھا الانسان، قرآن ہے بھائی۔ پیر صاحب نے یوں کہا، ولی صاحب نے یوں کہا، میرے مرشد نے یوں کہا، تیرے مرشد کو قربان کرو محمد کے جوتے مبارک میں، بولو سبحان اللہ۔ یا ایھا الانسان، اللہ فرماتا اے انسان، ہم کون ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، او چانڈیا، خانہ، جکھرانی، ممدانی، سمدانی، چانڈیا، بلوچ، سوپرا، سومرا، میاں خان۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرے ساتھ جھگڑا نہ کر، میرے ساتھ دھوکہ نہ کر، میرے ساتھ فراڈ نہ کر، میرے ساتھ سیاست نہ کر۔ کیوں؟ ما غرک بربک الکریم، میرے ساتھ دھوکہ نہ کر، میں تجھے جانتا ہوں۔ اللہ میں جانتا نہیں جانتا؟ یار بولو تو صحیح۔ ما غرک بربک الکریم، لڑنا تو اس سے ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں کہ چھرا ساتھ ہے یا پسٹل ساتھ ہے، اس نے مکہ لگا، اس نے پسٹل نکالا، ہوئی
مجھے تو پتہ نہیں تھا. میں نے کہا ہتھو خالی اس کے پاس کچھ نہیں, ابھی تو میری جان لے لے گا. کسی کے پاس ڈنڈا تو کتا ساتھ نہیں آتا. کس سے لڑ رہا ہے, کس سے جنگ کر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, میرے ساتھ فراڈ نہ کر, میرے ساتھ دھوکہ نہ کر. کس سے دھوکہ کرتا ہے؟ میں نہیں پڑھتا نماز, نہیں رکھتا روزہ, نہیں دیتا زکوٰۃ, نہیں یہ کام کرتا, اللہ کو پتہ تھوڑا ہے. ما غرک بربک الکریم, نہ کر میرا بندہ نہ کر. کرتا تو کر, تکڑا ہو جائے. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک, نہ کر میرے ساتھ کیونکہ میں نے تجھے بنایا, تیرے ماں کے پیٹ میں بنایا. نصورکم فی الارحام ما نشاء. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نصورکم فی الارحام, پیٹ ہے, پھر جھلی ہے, پھر رحم ہے, بچے دانی ہے, چھوٹا گھر ہے. نصورکم فی الارحام, تیرے ماں کے رحم میں, چھوٹے گھر میں, عرش پہ بیٹھ کے. نصورکم, سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ جتلا رہا ہے, بتا رہا ہے تو چھوٹا ہے, تو کچھ بھی نہیں, تو چیز تو کیس. مکھی مارنے میں دیر ہے, پوری دنیا کو میرے مارنے میں دیر نہیں ہے. اتنا تکڑا ہوں. کلامہم بالبشر, تیری آنکھ جھپکنے کی دیر سے بھی پہلے پوری دنیا کو تہس نہس کر دے, اتنی طاقت والا ہوں. بولو سبحان اللہ. الذی خلقک, اوپر بیٹھا ہوا ہوں, قدرت قادر میں ہوں, اتنی طاقت ہے, یہاں بنا رہا ہوں چھوٹے گھر میں. نہ مما کو پتا, نہ گھر والے کو پتا, نہ باپ کو پتا, نہ ماں کو پتا, نہ دادی کو پتا, نہ پیر کو پتا, نہ نبی کو, نہ ولی کو. الذی خلقک, تجھے میں نے بنایا ہے, تیری حیثیت کو جانتا ہوں. جا میں چودھری صاحب ہوں, میں خان صاحب ہوں, میں فن خان, کچھ بھی نہیں. الذی خلقک فسواک, ایک انگلی اتنی موٹی, دوسری چھوٹی, اچھی نہ لگتی. ایک ناک کا سراغ بڑا, ایک چھوٹا, اچھا نہ لگتا. فسواک فعدلک فی ای صورت, جیسا چاہا ویسا بنایا. ای صورت ما شاء رکبک, کلا بل تکذبون بالدین. وہ ڈر جاؤ کھانا, قیامت آئے گی, قبر میں جائے گا, کہتا کچھ نہیں ہے, نہیں آئے گا, سارے مر گئے, کو واپس آئے گا. سنتے سنتے یہ جہان ہو گیا. تو میرے بھائیو, خرچ کرو, انفقوا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. مرنے سے پہلے دینا ہے دے لو, خرچ کرو, کپڑا دو, جو کچھ میں نے دیے بانٹو. افطاری کراؤ, سحری کراؤ, غریبوں کو کھلاؤ, مدرسے میں, مسجد میں, او یتیموں کو, بیواؤں کو, لنگڑوں کو, لولوں کو, مسافروں کو دو, میرے نام کا دو, بانٹو بانٹو بانٹو. یوم لا بیع, قیامت آ گئی, نماز نہیں, قیامت کے دن روزہ نہیں, قیامت کے دن کھیتی نہیں, قیامت کے دن کاروبار نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. پکڑا جکڑا اللہ کے دربار میں آئے گا. ولا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون, میں نہیں مانتا, نہیں پڑھتا نماز, نہیں رکھتا روزہ, نہیں دیتا زکوٰۃ, نہیں دیتا صدقہ, نہیں کرتا خیرات. والکافرون هم الظالمون, بے انصاف ہو گیا, ظالم ہو گیا, منکر ہو گیا, ٹھکانہ اس کا جہنم ہو گیا. اللہ میں بدکار, میں گناہگار, 50 سال ہو گئے نماز نہیں پڑھی, میں نے جوانی میں زنا کیے, میں نے شرابیں پی, لڈو کھیلے, چرسے پی, بھنگ نشہ کیا, سر سے پاؤں تک گناہگار ہوں. شرم آتا ہے تیرے دروازے پہ آنے پہ, کدھر جاؤں؟ بازا بازا, سبحان اللہ, وہ بولو سبحان اللہ. بازا بازا, سندھی میں کہتے ہیں موٹیا موٹیا. پنجابی کے دن آ جا, چھیتی آ جا.
سریکی اگر واللہ وہ واللہ نہ بھج سریکی بھائی پشتو بھائی اردو بھائی بنگالی بھائی سندھی بھائی موٹیا نامن وہ آجا چھیتی آجا جلدی آ اردو میں آجا واپس آجا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم میں کریم اللہ میں رحیم اللہ غفور اللہ بخشنے والا بازا آجا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سر سے پاؤں تک گناہگار ایک نیکی نہیں کوئی بات نہیں آجا بازا ہر آنچے ہستی بازا کافر ہے بت پرست ہے مشرک ہے بے نمازی ہے بے حیا ہے سرکش ہے شرابی ہے زانی ہے رازن ہے ڈاکو ہے آجا میرا بندہ ہر آنچے ہستی بازا در کافرو گبرو بت پرستی بازا میں نے قبروں کو چوما میں نے قبروں کے طواف کیے شہباز کلندر دمادم مست کلندر علی دم دم کے اندر میں نے نعرے لگائے شہباز کے چوکٹ کو چوما میں نے چھاڑے ڈالے میں نے شرک کیا تجھے چھوڑ کر غیر کا سجدہ کیا اللہ فرماتے آجا کوئی بات نہیں ہر آنچ ہستی بازا چھوٹا ہے موٹا ہے کالا ہے گورا ہے بڑا ہے امیر ہے صدر ہے وزیر ہے چیف ہے جج ہے جاہل ہے پیر ہے کوئی بھی ہے ہر آنچ ہستی بازا در کافرو گبرو بت پرستی این در گئے سبحان اللہ این در گئے در گئے نومیدین است اے میرا بندہ میری رحمت سے ناامید نہ ہو درگہے ما درگہے نومیدین است در صد بار توبہ شکستی بازا ہزار بار توبہ کر چکا ہے پھر بھی میرے دروازے پہ آجا بخش دوں اللہ کچھ دے گا بھی صحیح معافی مانگیں تیرے دروازے پہ آئیں 10 روپے خرچ کریں غریبوں کو روٹی کھلائیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا اللہ فرماتے ہاں میرا بندہ ضرور دوں گا مثل الذین ينفقون اموالهم او میرے بندے ہو میرے نام پہ خرچ کرو میرے نام کا بانٹو میرے نام پہ دو کچھ ملے گا ادھر بھی ملے گا قبر میں کیا ملے گا حشر میں کیا ملے گا مثل الذین ينفقون اموالهم جو لوگ میرے نام پہ کس کے نام پہ شادی ہوتی ہے اوے فلانا گانا لگا وہ فلانا گانا لگاتا ہے یہ اٹھتا ہے 100 روپے بھول تھالی باجی والے کو فلانے نے 100 روپیہ 100 روپیہ گھول کے دیا دیتے ہو نہیں دیتے بولو تو سریکی بھائی ناچ رہا ہے عورتیں بھی ناچ رہی ہیں بوڑھا بھی ناچ رہا ہے بڈھا بھی ناچ رہا ہے بڈھی بھی ناچ رہی ہے سر ننگا ہے پستان ننگے ہیں کدھر ہے دنیا کیوں شادی ہو رہی ہے پیسے زور دبا کے دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں ادھر تو دیتا ہے ادھر بھی دے دے مثل الذین ان لوگوں کی مثال ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کس کو دیتا ہے سارے بولو اللہ کو دیتا ہے اللہ کے لیے دیتا ہے اللہ کے نام پہ دیتا ہے کمثل حبۃ اے جٹا وہ چودھریہ ذمہ دار گاؤں کے رہنے والا کدھر جا رہا ہے 1 من گندم سر پہ بورا سر پہ رکھا ہے کدھر جا رہا ہے چریا کہتا زمین میں جا رہا ہوں ٹریکٹر چل رہا ہے ہل لگ رہا ہے سہاگا لگ رہا ہے پٹلا لگ رہا ہے گندم کا سیزن ہے میں نے گندم بیجنی ہے کنک رہانی ہے وہ کنک سائیں رہیں دو کنک رہیں دو میں نے گندم لگانی ہے چلا گیا ہل چل رہے ہیں کمثل حبۃ تو نے 1 من دانے کو میرے نام پہ میرے سہارے پہ میری امید پہ ایکڑ میں ڈال کے آ گیا اوپر ہل لگایا اوپر پٹلا لگایا اوپر سہاگا لگایا سارے دانے چھپ گئے
پڑے ہوئے دانے، حفاظت والے دانے، کندھی کلوٹی میں، گندی میں، نین میں، بوریوں میں، برتنوں میں پڑے دانے اٹھا کے ڈال کے آ گیا۔ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، پڑے ہوئے دانے میرے سارے پہ زمین میں ڈال کے آ گیا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، چوتھواں دن گزر گیا، پانچویں دن چادر اوپر کی، پینٹ شلوار اوپر کی، زمین گھوم رہا ہے، چلتے چلتے زمین کو کھودتا ہے، دیکھتا ہے ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک دانے سے ایک سوئی نکلی، حبتین انبتت سبع سنابل، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ صوفیہ خانہ چودھریہ جامع چانڈیا فلانا نہ گھبرا، ادھر من دے ڈال کے آیا۔ اب کا چریا ہوگی، یہ سارے دانے ڈال کے آ گیا۔ او بستی والے آ جاؤ، جمالی کالونی والے آ جاؤ، چلتے ہیں سارے جمع کرتے ہیں دانے، بھول کے میں آ گیا۔ اللہ فرماتا چوٹی کا زور لگا لے، سارے جمع ہو جاؤ، جو تو نے دانا من ڈالا ہے واپس نہیں لے، زمین سے نکال سکتے ہیں، پردوں میں چھپا کیا گیا۔ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها لا یعلمها الا هو ولا حبۃ فی ظلمات الارض۔ تین اندھیروں میں دانا ڈال کے آ گیا، من دانا ڈال کے آ گیا، سوئی نکلی ایک، اس سے اور نکلی، ٹہنیاں نکلی، شاخیں نکلی، گندم کا سیزن آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یعجب الزرع لیغیظ بہم الکفار، خوشہ پک گیا، چکر پہ چکر، ایک مہینہ گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، گندم کی جوانی ایک من سے ایکڑ تیار کھڑا ہے۔ حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، تو نے ایک دانہ دیا، جب تو نے کاٹا، بھٹے کو توڑا، ہاتھ سے مروڑا، مشین میں لگایا، کیا حال سنا میاں صاحب، کتنے دانے ہوئے؟ کہتا میاں 70 من۔ بولو سبحان اللہ۔ ڈالا کتنا تھا؟ بولو 1 من۔ آیا کتنا؟ میرا بندہ رمضان کا مہینہ ہے، وجہ دے میرے نام کا جتنا چاہے۔ حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلہ، ایک سٹے میں، ایک بٹے میں، ایک خوشے میں 100 دانا۔ مکی کا بٹا کھاتے ہو؟ کبھی دانے تو گنو، 1400، 1700، 2200، بڑا بٹا دینا 20 روپے والا، اور کبھی لین ہے۔ اور تو نے ننگا دیا، تو نے چھوٹا دیا، تو نے جیسا دیا، میرے سہارے میں ڈال دیا، میں نے اس کو بنایا، ایک ٹہنی میں 7 بٹے بنائے، اوپر میں نے اندر سے بال بنائے، اوپر 7 پردے لگائے، اوپر بال بنا کے کھڑا کر دیا، اندر دانے بن رہے، اوپر بال لگے ہیں، کیوں میرا اللہ؟ فرمایا کیڑا نہ لگ جائے، اوپر کی ہوا نہ لگ جائے، دانا نہ سوکھ جائے۔ 7 پردوں میں دے کر تجھے دینے والا کون ہے؟ حبۃ فی سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ دے دے، حساب کی ضرورت نہیں ہے، تو جتنا دے گا میں دگنا دوں گا، تو دگنا دے گا میں چگنا دوں گا، 1 روپیہ دے گا 300 دوں گا، 3 دے گا 700 دوں گا، 700 دے گا 7 لاکھ دے گا، 7 لاکھ دے گا 7 کروڑ دے گا۔ ایک تبلیغی بھائی کہتے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں لگائے گا 49 کروڑ کا ثواب ملے گا۔ اللہ میاں کتنا دے گا، کتنا دے گا، کتنا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف، یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء
وہ دگنا دوں گا چگنا دوں گا، گنتا تھک جائے گا گن نہیں پائے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، بولو نا سبحان اللہ، مک گئے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اندھا حال سنا، گلاب کیسا کہتا ہے کوئی پتہ نہیں، لڑکی کیسی ہے کوئی پتہ نہیں، کپڑا پسند ہے لگتا تو اچھا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قیامت کا دن آئے گا میں تیرے سے پوچھوں گا اس کا میرا قدر کتنا کیا، اس کا حساب دے، اس کا حساب دے، اس کا حساب دے، اس کا حساب دے، ٹانگوں کا حساب دے، 360 جوڑوں کا مجھے حساب دے، میں نے بن مانگے تجھے دیا تھا آج حساب دے، حساب دے کے جان چھڑا ورنہ تیری جان چھوٹتی۔ بولو نا سبحان اللہ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری جتنی نعمتیں شمار کریں یوں بیٹھے کچھ نہیں نظرتا۔ مسجد کی چھت پہ چڑھا حبیب بہن صدر کی بھی آگے چلا گیا، لا تحصوها نہیں شمار کر سکتا۔ ایسا اللہ رحیم اللہ کریم اللہ کبھی دل جوڑ کے تو دیکھ لے، اس سے یاری تو لگا لے، دشمن کو بھی دیتا ہے اس سے یاری لگا کے پھر دیکھ تجھے گھر بیٹھے کیسے دیتا ہے۔ ان الانسان لظلوم الکفار، انسان بڑا ناشکر ہے، سردی آئے تو سردی کو گالی دیتا ہے، گرمی آئے تو گرمی کو گالی دیتا ہے، کبھی ہے تو پھر بھی گالی، پیٹ بھر جائے تو پھر بھی گالی، نہ ٹھنڈا برداشت نہ گرم۔ ان الانسان لظلوم الکفار، لہذا میرے بھائیو رمضان کا مہینہ، کمائی کا مہینہ، سیزن کا مہینہ، جوڑ کا مہینہ، صبر کا مہینہ، مواخات کا مہینہ، اللہ سے تعلق کا مہینہ، جنت کمانے والا مہینہ۔ اگر روزہ نہیں رکھو گے گرفت ہوگی۔ رمضان بھیجا تھا، روزہ بنایا تھا، تو نے روزہ رکھا نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ بس تو بس تو وہاں نہیں چلے گی، تیری میری مرضی وہاں نہیں چلے گی، وہاں کس کی مرضی؟ بولو، اللہ فرماتے ہیں آج تیری مرضی وہاں میری مرضی، میری مرضی مان کہا یہاں میری مرضی وہاں تیری مرضی، میری مرضی مان کر میری مرضی کے مطابق محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پہ چل کر تو زندگی گزار، قیامت کے دن تیری مرضی ہوگی، ادھر میری ادھر، بولو ادھر میری ادھر تیری، تو میری مان، قیامت کے دن میں تیری مانوں گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم۔ اوے میرا بندہ میں تیرا دوست، تو میرا دوست، میں تیرا یار، تو میرا یار، تو من شدی من تن شدی، تو جان شدی من، تو میرا میں تیرا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں میرے سے تعلق لگایا، میں تیرا تو میرا، آج تو میرا میں، بولو تو صحیح۔ نحن اولیاؤکم فی اولیاء کہتے ہیں دوست کو، محبوب کو، پیر کو، ولی کو، اللہ والے کو، جس کا ہر لمحہ اللہ کے حکم کے بغیر ادھر ادھر نہ جائے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم، تو نے میری حکم کے مطابق زندگی گزاری، اب تیری مرضی۔ وَلَكُمْ فِيهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب جو تیرا جی چاہے منگتا نہ تھک، کھلا ہے در، ہے در نا، ہے دروازہ، کھلا ہے در محبت کا، کھلا ہے در محبت کا، لگا دے دل جس کا جی چاہے، وہ میاں جہیں آئے کہیں آئے، جو آئے جھولی
بھر لائے، دروازے میرے کھلے ہیں، تو نے میرے حکم کے مطابق زندگی بسر کی، آج تو مانگ میں دوں۔ تشتہی الانفس وتلذ الاعین جزاء بما كانوا یکسبون۔ آج جو کچھ مانگنا ہے مانگ، تو مانگتا نہ تھک، میں دیتا نہیں تھکتا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ بول، پکار، کیا چاہیے کیا چاہیے، بول بول بول، او بول، مانگ ہوئے بندہ مانگ۔ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، اللہ کا آرڈر آ گیا، جبریل کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا، سارے فرشتے انتظار میں، مسجد کے دروازے پہ فرشتے کھڑے ہیں، جو بھی آتا السلام علیکم۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، رمضان کا مہینہ آیا، فرشتے ہاتھ ملا رہے ہیں، سلام چل رہا ہے، رحمت چل رہی ہے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، رہنا جانا ہے، ختم کریں۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، ایک سانس ایک لمحہ، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ گاڑی بھی گئی، بنگلہ بھی گیا، صدارت بھی گئی، وزارت بھی گئی، عہدہ بھی گیا، منصب گئی، بیوی گئی، بچے گئے، سونا گیا، انگوٹھی گئی، لاکٹ گئے، چندن ہار گئے، بولا پینسر گیا، چوڑی گئی، سب کچھ گیا، سب کچھ۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی، اے سی لگاؤ، نیند نہیں آتی، گاڑی میں اے سی، دفتر میں اے سی، گھر میں اے سی، نیند نہیں آتی، گرمی لگ رہی ہے، اور قبر میں سچ تو بولو، چٹائی بچھا، پانی ڈال، گلاب ڈال، ادھر کچھ نہیں کیا تو آگے کچھ بھی نہیں ہوگا، پودے لگا، اوپر دالیں ڈال، اوپر چاول ڈال، اگر بچے لگا، بانگیں دے، اذان دے، ادھر سے کما کے جائے گا، آگے قیمت نہیں لگے گی، ادھر سے خالی ہاتھ گیا، کچھ نہیں ملے گا، اوپر سے نیچے تک خالی، سوا حساب کے، سوا جوتے کے، سوا لتر کے کچھ نہیں ملے گا۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، سمجھ آ رہی ہے؟ جوان بھائیوں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، بابا بیٹا ہے بیٹا نہیں ہے، مما رو رہی ہے ابا نہیں ہے، اماں رو رہی ہے بابا نہیں ہے، بہن رو رہی ہے بھائی نہیں ہے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، تو ایک دن مردہ ہونا ہے، تو ایک دن مردہ ہونا ہے، تجھے کینوں نے کھانا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور دنیا دھوکہ ہے، جوانی دھوکہ ہے، رنگ دھوکہ ہے، ڈسٹمبر دھوکہ ہے، ماربل دھوکہ ہے، سونا چاندی دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ غرور نہ کر، یہ نفع کا جہان نہیں ہے۔ سابقوا الی ربکم، بھاگ بھاگ، جلدی آؤ، بھاگو بھاگو، کدھر؟ اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، دکان بند کر، ٹھیلے پہ کپڑا ڈال لے۔ سابقوا الی ربکم، کون کہہ رہا ہے؟ مغفرۃ من ربکم،
ارضها کعرض السماء، آنا تیرا کام ہے جھولی بھر کے دینا، بولو نا سبحان اللہ۔ مغفرتم من ربکم، آجا نماز پڑھ کے بیٹھ جا، ادھر سے آنسو بہا لے، اللہ میں خطا کار، میں گناہگار، میں بدکار، میرے جیسا ذلیل کوئی نہیں، تیرے جیسا عزت والا کوئی نہیں، میں محمد کا امتی ہوں، بخشے گا تو جاؤں گا، نہیں بخشے گا تو تیرے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے، تیرے بغیر کوئی داتا نہیں، تیرے بغیر کوئی رب نہیں، تیرے بغیر کوئی رحیم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بولنا تیرا کام ہے، بخشنا میرا کام۔ رمضان کا مہینہ، خود بھی روزہ رکھو، بوڑھیوں کو، مما، بہن، بیٹی، بیوی، ان کو بھی روزہ رکھواؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو روزہ رکھ کے مسجد میں آ جائیں، قیامت کے دن بیوی جہنم میں جائے اور شوہر جنت میں جائے، اور بیوی آ کے کہے اللہ یہ کدھر جا رہا ہے صوفی صاحب؟ جنت میں؟ کیوں؟ یہ نماز پڑھتا تھا، یہ روزہ رکھتا تھا، اور میں جہنم میں جاؤں؟ نہیں، یہ کیسے جائے گا؟ نہیں جانے دوں گی۔ سبزی کے لیے مارتا تھا، استری کے لیے مارتا تھا، سرخی کے لیے مارتا تھا، بال کے لیے مارتا تھا، سالن میں نمک زیادہ ڈالا، پکڑا گوشت کو دے جوتا مارا، روٹی نہیں پکائی مارتا تھا۔ کبھی اس سے پوچھ میرا اللہ، کبھی اس نے مجھے تھپڑ نماز کے لیے لگایا تھا، یہ جنت میں جائے میں جہنم میں جاؤں؟ نہیں، میں بھی جہنم میں، یہ بھی اللہ فرمائے کہ لے جا، تو بھی جا جہنم میں، یہ بھی جائے جہنم میں۔ ابا بھی نمازی، بیوی بھی نمازی، مما بھی نمازی، بیٹی بھی نمازی، بیٹا بھی نمازی، سارا خاندان نمازی، ٹلے کا ٹلہ، جتے کا جتا، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جاؤ حتی اذا جاؤها، ٹلہ جا رہا ہے، سارا گھرانہ نمازی، سارا گھرانہ قرآنی، سارا قرآنی رحمت سے ڈرنے والا۔ فتحت ابوابها، کتنے دروازے؟ او جنت کے کتنے دروازے؟ وفتحت ابوابها، دروازے کھل گئے۔ اللہ کہہ رہے فرشتے ہو بولو ان کو، وقال لهم خزنتها، وقال لهم خزنتها سلام، بولو سبحان اللہ۔ 8 دروازے کھل گئے۔ او نمازی ہو، او روزے والے ہو، او جوانی کی حفاظت کرنے والے ہو، او زنا سے بچنے والے ہو، او چغل خوری سے بچنے والے ہو، او جھوٹ سے بچنے والے ہو، نتقوا ربهم، میرے سے ڈرنے والے ہو، الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، یہ تمہاری کمائی کا صلہ اور بدلہ ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ، سلام علیکم، السلام علیکم، جاؤ، تمہارے اوپر میری بھی رحمت، فرشتوں کی بھی رحمت، جنت کے حوروں کی بھی رحمت، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جاؤ جنت میں ہمیشہ کے لیے، جہاں تمہارا جی چاہے اس کو واللہ دے دو۔ یہ تمہارا اینٹھا، تمہارا پینٹھا، تمہاری 4 دیواری، کتنی جنت، عرضها کعرض السماء، 7 آسمان 7 زمینیں، جنت کے کچرے دان پہ رکھ دے پھر بھی جنت بڑی۔ کس کے لیے؟ من امت محمد صلی اللہ، روزہ رکھو گے؟ بولو بولو بولو، روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، نہیں آتا اس کو چوم لے، اس کو کھول لے، الف کو بلی تو بے کو بندر، کچھ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، قل ہو اللہ نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، اس کو کھول لے، عزت سے وضو کر لے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ اللہ آتا نہیں ہے، اس کا قدر کر کے پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں جتنا پڑھنے والے کا ثواب اتنا تجھے بھی ثواب۔ روزہ بھی رکھو، روزہ بھی افطار کرو،
روزہ رکھواؤ، روزہ کھلواؤ، پیسہ ہے زکوٰۃ دو، پیسہ ہے خرچ کرو، چپ کر کے دو، کوئی نہ دیکھے، کون دیکھے؟ بولو بھائی، یہ زکوٰۃ ہے چھپا لے، یہ صدقہ ہے رکھ لے، یہ زکوٰۃ ہے رکھ لے، یہ خیرات ہے رکھ لے، کسی کو نہیں بتانا، رات کو دے۔ بعض لوگ رات کو دیتے ہیں، مولوی صاحب چندہ چاہیے مدرسے کا، رات کو آنا، کیوں جی؟ کوئی دیکھ نہ لے، ٹھیک ہے رات کو، اور فرمائے دن کو بھی دے دے چپکے سے پکڑ کے۔ اور کس کے لیے دے؟ کہ رب راضی ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میں 1000 روپیہ دوں اور مول صاحب دیکھے تو پہلے آ جائے السلام علیکم، مول صاحب آج سلام نہیں کیا آپ نے، کیوں بھائی؟ میں نے آپ کو 1000 دیا تھا۔ فرقان مسجد 2 نمبر میں امام تھا، 3 سال میں نے مسجد بنائی، 2 نمبر فرقان مسجد۔ میرے ایک مہمان آئے، ٹپ جماعت رحیم یار، پہلے بھی سنایا تھا، داڑھی ان کی پیدائشی نہیں تھی، پیدائشی داڑھی گول گول، مولوی صاحب، مفتی صاحب، بہت بڑا عالم۔ میں نے کہا بھائی عبد المجید صاحب، کہنے لگے جی، بڑے تھے۔ میں نے کہا صبح کی نماز پڑھاؤ، کہنے لگا ایک تو داڑھی نہیں ہے، لوگ سمجھیں گے یہ داڑھی کٹواتا ہے، میری پیدائشی داڑھی نہیں ہے، تو مروائے گا تو بھی پٹے گا۔ میں نے کہا میں امام ہوں، میری مرضی، بغیر امام کے کوئی پڑھا نہیں سکتا، امام جس کو کھڑا کر کے نماز پڑھا سکتا۔ بہت منع کیا، بہرحال میں نے اسے مجبور کیا، اور اس نے نماز پڑھائی۔ پہلی رکعت میں وضحیٰ، دوسری میں علم نشرح۔ صبح کی قرات لمبی ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جماعتوں نے دیکھا، مولوی صاحب یہ داڑھی مجھ کو کھڑا کر دیا گیا، ادھر سے اس نے بولا، ادھر سے اس نے بولا، میں دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے کہتا ہے دا سرکی میں آنکھیں نہ، تجھے میں نے کہا نہیں تھا۔ کافی جماعت تھی، مسجد بھری ہوئی، عمر بھی چھوٹی تھی، کالی داڑھی تھی، آج سے 35-36 سال پہلے۔ تو میں کہہ رہا ہوں بھائی خاموش ہو جاؤ، دعا کرتے ہیں، اس کے بعد مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو ایک بوڑھا تھا بیچارہ، خلیق الزمان صاحب کھڑا ہو گیا، ایک صدیقی صاحب کھڑا ہو گیا، کمیٹی میں تھے۔ شرم نہیں آتی مول صاحب آپ کو؟ ہمیں کہتے داڑھی منہ کے پیچھے نماز۔ میں نے کہا بھائی یہ داڑھی پیدائشی نہیں ہے، اس کے مدرسہ ہے، 250 مسافر ہیں، ادھر سے وہ کھڑا ہوا، ادھر سے اور کھڑا ہوا۔ ایک سندھی تھا لاڑکانے کا کھڑا ہوا، ہاں ہاں صحیح، منہ تو پکھو نہیں مسجد میں۔ میں نے آپ کو ایک پنکھا دیا تھا مسجد کا، تو جو خزانچی کے سیکٹری صاحب تھے عثمانی صاحب، اللہ کی رحمتیں ہوں، اسکول کے عثمانیہ کے میں پڑھاتا بھی تھا، وہ آئے ادھر آ، اس نے کہا پنکھے والا ادھر آ، پنکھا اللہ کو دیا، مول صاحب کو دیا۔ جنگ لگ گئی، جھگڑا شروع ہو گیا، دے مار، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ مجھے مول صاحب کہہ رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح تے کو آکھیا تھا ہم جھیڑا پہ ویسے تو ہی کٹی سی تو میں بھی۔ بہرحال ہمیں کسی نے کچھ نہ کہا، یخبک ہوئی تو بھائیو کیا ہوا، کوئی بیچارے نماز چھوڑ گئے، کوئی بیچارے، اور ہمارے تھے ممتاز بھی ایک ہوم سیکٹری مولانا نظر علی صاحب کے دوست تھے، اللہ ان کو جنت النصیب فرمائے، ہوم ڈپارٹمنٹ ہوم سیکٹری پورے سندھ کا۔ مولوی صاحب بچہ ہو کے ایسے کام کرتا ہے، ہم سے پوچھتا، میں نے کہا سرکار کے افسر ہو، ہمارے افسر نہیں ہو۔ بہرحال بھائیو ایسے ہوتا رہتا ہے، روح کو دھکے لگ جاتے ہیں۔ پہچان کرو اپنی، ہم نبی کے امتی ہیں، رمضان مہینہ مہمان ہیں، 3 روزے گزر گئے، آگے کا پتہ نہیں ہے، روزے میں مر جائیں تو جنت ہے۔ روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خیرات دو، حلال کماؤ، حلال کماؤ، کوشش کرو، پردہ، حیا، ادب، شرم، حرم۔ پیر صاحب نے ایسے کہا، میرے استاد نے ایسے کہا، ہمارے پاس وہ نہیں، ہمیں کس نے کہا؟ بولو۔ میں نے جو کچھ سنایا آپ کو قرآن سنایا، سورۃ بقرہ اور حدیثیں سنائیں، لہٰذا رمضان مہمان ہے، پتہ نہیں چلے گا، چلا جائے گا۔ اس وقت کو ضائع نہ سمجھو، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مرنے میں جب جائیں گے قبر میں چھوٹ جائیں گے، آگے یار انتظار میں کھڑے آئے اور سے پوچھیں، اور حشر تو حشر ہے، پھر میزان عدل ہے، اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ خود فیصلہ لیں گے۔ باری تعالیٰ دائیں آدم ہوں گے، بائیں پولیس والی سرکار ہوگی، سامنے مجرم ہوگا، ادھر رب ہوگا، اللہ پوچھیں گے حال سنا۔ آدم کو بٹھائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کہے کہ میرے بچے سے ناانصافی ہو رہی ہے کہ جج صاحب انصاف تو نہیں کر رہا یا ناانصافی۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان،
انصاف اللہ کرے گا۔ ذرہ ذرہ کا پائی پائی کا پائی 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 سیٹیں بجاتا ہے، آنکھیں لگاتا ہے، پائی پائی رائی کا دانہ، توریا، جانبھا، سرسوں بلو رنگ کا، اس کا 100واں حصہ بھی گناہ کیا پھر بھی پوچھا جائے گا، 100واں حصہ نیکی کی پھر بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ مسجود ہے، اللہ معبود ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، درمیان میں کلام اللہ ہے، ادھر ماہ رمضان ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ جہان ہے۔ ہمیں چاہیے سننے کے بعد عمل کریں۔ دنیا کیا چل رہی ہے، پاکستان کدھر جا رہا ہے، بڑے چھوٹے ہم کہاں جا رہے ہیں، غریب رو رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ عمل نہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اللہ میرا سنانا مقبول فرمائیں، آپ کا سننا مقبول فرمائیں، کمی بیشی اللہ معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔